سے خاص طور پہ چھوٹے کسانوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس مشینری کے لیے وسائل نہیں ہیں، چھوٹا رقبہ ہے اور وہ جو کاسٹلی مشینیں ہیں ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم ایک سلوشن لے کے آئے ہیں جو بیسیکلی ایک جاپنیز سائنٹسٹ فکوکا صاحب ہیں، ان سے انسپائرڈ کر کے ہم نے یہ سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے جو پکنک کے مطابق بھی ہے، اور اس میں جو پلانٹنگ کا میتھڈ ہے وہ ہم نے فکوکا سے لیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سمجھیں کہ ایک مکسچر ہے پکنک اور فکوکا کے جو نظام کاشتکاری تھا۔ فکوکا جو ہیں وہ جاپان کے ایک فارمر تھے جن کی زمین جو تھی وہ رولنگ لینڈ یعنی کہ ڈلوانی علاقے میں تھی، اور وہاں پہ بارش کا نظام بہت زیادہ ہے، یعنی کہ 1600 ملی لیٹر کے قریب وہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 400 450 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو چاول اور گندم یا وہ سٹرس اگاتے تھے وہ سارا بارشی نظام کے اوپر چلاتے تھے۔ ہم یاد رہے کہ ہم بیڈز اس لیے بناتے ہیں تاکہ زمین پانی میں ڈوبے نہ۔ فکوکا کے جاپانی کنڈیشنز میں کیونکہ سلوپ تھی، وہاں پہ پانی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، پانی جتنا زمین نے جذب کرنا کر لیا، باقی بہہ کے نیچے رن آف ہو گیا۔ تو اس لیے وہاں پہ بیڈز کا جو کانسیپٹ تھا وہ نہیں تھا۔ سو پورا جو علاقہ یا ان کا پورا جو فارم تھا وہ سمجھے ایک بیڈ ہی تھا، اونچی جگہ تھی، بارش ہوتی تھی پانی نکل جاتا تھا، تو زمین جو ہے پانی میں ڈوبتی نہیں تھی زیادہ دیر کے لیے، بہت ہی تھوڑا بارش کے دوران پانی ضرور رکتا ہوگا لیکن پھر آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ہی نکلتا جاتا تھا۔ اب یہ نظام جو ہے اس کو ہم اپنے اس نظام میں کس طریقے سے لاگو کریں تاکہ ہمارا مقصد بھی سارا حل ہو جائے، اور ہمیں خاص طور پہ پلانٹنگ مشین جو ہے اس سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے، چھوٹا کاشتکار جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اس سے فائدہ یعنی کہ پکنک سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب بات یہ کرنے والی یہ ہے کہ یہ جو سسٹم میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ صرف چاول اور گندم کے کاشتکاروں کے لیے ہے، کیونکہ یہ دونوں فصلیں جو ہیں یہ گھاس کی قسم ہے، اس لیے اگر ان کا پودے سے پودے کا فاصلہ اگر مناسب ایک جیسا بھی نہ رکھا جائے تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس سے کام چل سکتا ہے۔ اس سسٹم کو آپ باقی فصلوں کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے۔ اس لیے رائس اور چاول کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ میں نے تحریر بھی ساتھ ساتھ آپ کو لکھ کے دے دی ہے تاکہ میری زبان سے جو کام آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ پڑھ کے بعد میں بھی اس سے فائدہ یا اس سے ریفرنس لے سکتے ہیں۔ اب ان اقدامات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کو آپ نے فوری طور پہ اپنانا ہے۔ اپنانے کے لیے آپ کو ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پلاٹ بنائیں، کوشش کریں لمبے سے لمبا پلاٹ آپ کا بن جائے، لیکن مٹی زیادہ شفٹ نہ ہو۔ مٹی شفٹ کرنے میں خرچہ بھی آتا ہے اور زمین بھی خراب ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم کاشتکاری کا نظام ہمارا ایسا ہے کہ جس میں لمبے پلاٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ لمبے پلاٹ بنا لیں، لیکن کم سے کم مٹی کو شفٹ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ کا ہارڈ پین جو توڑنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض کاشتکاروں کے پاس یا ارد گرد کے کسانوں کے پاس سب سوائلر نہیں ہوتا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس سٹیپ کو مس کر دیں۔ اس سٹیپ کو مس کریں گے تو جو کراپ ہماری گرو کرے گی وہ اور زمینی نظام جو ہم بحال کریں گے وہ مل جل کے ہارڈ پین کو 5-6 مہینے میں 8 مہینے میں وہ اس کو توڑ لے گا۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو سب سوائلر مل جائے، تو اس صورت میں یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ لیکن پھر اس سے یہ ہوگا کہ پہلی 1-2 فصلیں جو ہیں آپ کی اتنی اچھی نہیں ہوں گی جتنی ہونی چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہارڈ پین توڑنے کے لیے سب سوائلر کا استعمال کر لیں،
اور اگر نہ ہو تو پھر آپ بغیر اس کے کیے ہوئے آپ کر لیں۔ زمین کو تیار کرنے کے بعد آپ اس کو پانی لگائیں، اور پانی لگانے کے بعد جب زمین وتر آ جائے تو اس میں پھر آپ جو بھی فصل آپ کی گندم کی فصل ہے یا چاول کی فصل ہے اس کا بیج کا چھٹا دے دیں۔ یعنی کہ اگر گندم ہے تو اس کا 20 کلو کا چھٹا دینا ہے بیج کا، اور اگر چاول ہے تو 10 کلو کا چھٹا دینا ہے۔ اور چاول کوشش کریں تھوڑی دیر 1 دن کے لیے اس کو پانی میں ڈبو لیں تاکہ وہ ذرا سیچوریٹ ہو جائے، اور اس کا چھٹا دینے کے بعد پھر آپ نے بیڈز بنا دینے ہیں۔ بیڈ زیادہ اونچے نہیں بنانے، 5-6 انچ اونچائی کے بیڈ بنانے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیڈ شیپ پر اویلیبل نہیں ہے تو رجر لے لیں، اور رجر جو ہے اس کا درمیان والا پھالا اتار دیں، اور سائڈ والے پھالے جو ہیں ان کو ٹریکٹر کے پچھلے ٹائروں کے بالکل سائڈ میں کر لیں تاکہ ٹریکٹر جو ہے وہ کھلی میں سے گزرے۔ وہ اس کے بعد آپ اس کو چلا دیں، اور چلانے کے بعد آپ کی جو ہے یہ پہلی دفعہ ہے۔ پھر اس کو کوشش کریں کہ آپ گندم سے یہ سلسلہ شروع کریں کیونکہ موسم جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں کہہ رہا ہوں تو موسم حالات ہے، زمین زیادہ گرم نہیں ہوتی، اس لیے بغیر مچ کے بھی آپ اس سے گزارا کر سکتے ہیں۔ تو بیڈ بن گئے، بیڈ کے اوپر آپ کی جو ہے فصل وہ جرمینیشن ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں بارشی نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 400 ملی لیٹر ہر جگہ ہی بارش ہوتی ہے، اور کیونکہ فکوکا جو ہے اس کے ہاں 1600 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو نظام ہے اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فکوکا صاحب کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ زمینی نظام کیسے چلتا ہے، اور زمین کے اندر جو زرخیزی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو مائکروبز ہیں وہ کس طریقے سے پودوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کے اس وقت انڈرسٹینڈنگ میں نہیں تھا۔ تو یہ اضافہ ہے جو پکنک کا ہم نے کیا کہ زمین کے اندر ہی ہر چیز وہ موجود ہے جو پودے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں خوراک کا جو مسئلہ ہے وہ بھی، اور جو اس کو حفاظت کرنے کا یعنی کیڑے مکوڑوں سے بچانے کا مسئلہ ہے وہ بھی، اور صرف ہم نے زمینی نظام کو بحال کرنا ہے جو ہم نے 40-50 سال کی بڑی تگ و دو کے ساتھ محنت کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اب بارش کی اول تو یعنی کہ بارشی سلسلہ جو بارش ہے اس کا پانی زمین میں جذب ہو گیا، اور اس کے بعد ہماری اوپر ملچ پڑی ہوئی ہے تو پانی ضائع نہیں ہوا، سارے کا سارا پانی پودے نے ہی استعمال کیا، اس لیے ہمیں پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھیں کہ پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ جس طرح میں پہلے بتاتا ہوں کہ مٹی ایک طرف یا جو آپ کی ملچ ہے ایک طرف کر کے نیچے سے مٹی اٹھائیں، اور اگر اس کی پنی یا لڈو بن رہا ہے تو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں بن رہا تو ہلکا سا پانی لگائیں۔ یا دوسری صورت میں اگر پودے جو ہیں وہ دوپہر کی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا مرجھائے ہوئے نظر آئیں تو پھر آپ اس کو پانی لگا دیں۔ اب پہلی 2 فصلیں جو ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کمزوری تو نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی سوائل سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کی کمزوری جو ہے وہ اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ کو فصل لگ رہی ہے کہ تھوڑی اس کا رنگ پیلا ہلکا ہے اور وہ کمزور لگ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 کلو گرام نائٹروفاس لے کے اس کا چھٹا دے کے تو فوری پانی لگا دیں، اور جب پانی لگائیں تو پانی بیڈز کے اوپر بھی چڑھا دیں تاکہ جو بیڈ کے اوپر کھاد کے دانے گرے ہوئے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے پانی میں حل ہو کے وہ محلول بن جائے اور پورے پودوں کو اس کی دستیابی ہو سکے۔ تو یہ اور یہ جو کام کھاد ڈالنے والا ہے یہ بہت ہی ایکسٹریم صورت میں آپ کو دو دفعہ کرنے کی میں ریکمنڈیشن دے رہا ہوں، 1 دفعہ ہی کافی ہوگا، لیکن اگر آپ ضرورت سمجھیں تو دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں جب زمین فصل جو ہے وہ پکنے کے قریب آئے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد اب اس میں آپاشی کا میں نے آپ کو سارا نظام بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے آپاشی کرنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی فصل تیار ہونے کے قریب ہے تو اس سے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے آپ نے اگلی فصل جو لگانی ہے، مثلاً اگر گندم لگائی ہوئی ہے تو آگے اس میں چاول لگنا ہے، تو چاول کو بھگو کے اس کا 10 کلو چاول کا آپ کھڑی فصل کے اندر چھٹا دیں، اور اس کے بعد آپ ایک آخری پانی جو ہے وہ لگا دیں، بیڈز کے اوپر پانی چڑھا دیں، ہلکا سا پانی بیڈ کے اوپر اتنا چڑھے کہ وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بیڈ کے اوپر نہ رہے، کھیلی کے اندر آ جائے یا وہ جذب ہو جائے۔
ज़्यादा دیر اپنا بیڈ کے اوپر پانی کھڑا نہ رہے، اتنا تھوڑا پانی لگانا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی فصل ہے، گندم آپ نے کا چھٹا دیا ہے یا چاول کا چھٹا دیا ہے، وہ جرمینیشن کر جائے گی. اگلی فصل جو اس وقت کھڑی ہے اس کے کاٹنے سے پہلے اور اس کے بعد جب زمین بہتر آئے تو آپ اپنی ہارویسٹر سے گندم یا چاول اس کو کاٹیں، لیکن ہارویسٹر والے سے یہ تاکید کریں کہ وہ پیچھے ملچر لگائے. ملچر یعنی کہ چاپر لگائے، پیچھے مشین کے چاپر لگا ہوتا ہے جو سارا ناڑ جو ہے اس کو بریک اترا کر کے ساری زمین کے اوپر پھیلا دیتا ہے. وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ایسی مشین نہ ملے تو پھر آپ ملچر لے لیں، ملچر چلائیں تاکہ جو جتنی بھی وہ تھبیاں پڑی ہوئی ہیں اسٹرا کی یا ناڑ کی، وہ ساری باریک ہو کے ساری زمین کے اوپر سپریڈ ہو جائیں. اگر وہ بھی ملچر بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ سے پھر ان کو سارے ارد گرد کھلا دینا ہے ان ساری چیزوں کو. تو اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ نے دوسری فصل بھی آپ کی تیار ہوگی. اب یہ کام آپ سالہ سال فصل در فصل آپ کر سکتے ہیں، اور فصل کی کٹائی جو جیسے معمول کے مطابق آپ جس طرح میں نے عرض کیا وہ کرنی ہے آپ نے. یہ جو طریقہ کاشت ہے یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ کاشت کرنی ہے، کاشتکاری نہیں ہے لیکن پکنک سے بہت ہی قریب ہے. اب اس کو ہم نے جیسے ہی آپ کی مالی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اس سسٹم پہ آئیں گے تو ظاہر ہے آپ کی بچت اتنی زیادہ ہو جائے گی اور پیداوار بھی اچھی ہو جائے گی، اور جو پیداوار ہوگی اس کی بھی قیمت زیادہ ملے گی آپ کو کیونکہ کوالٹی کی وجہ سے. تو آپ کے پاس انکم کے وسائل ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے جن کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں پلانٹر یا باقی چیزیں لینے کے لیے. اور جب آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں پیسے تو پھر آپ نے جو کھیلی آلریڈی بنائی ہوئی ہے اس کو گہرا کرنا ہے. جو آپ نے 6 انچ بنائی تھی اس کو 8 یا 9 انچ گہرا کر کے کھیلی کو، اور اس کے بعد آپ کے بیڈ بالکل پہلے ہی تیار ہے، اور اس میں آپ نے جو نوٹل پلانٹر یا جس کو ہم سلٹ انسرشن پلانٹر کہتے ہیں اس سے آپ نے جو بھی فصل لگانی ہے اس کی بجائی کر دیں. تو یہ ایک آلٹرنیٹ نظام دیا ہے ان کاشتکاروں کے لیے جن کے پاس مشینی وسائل نہیں ہیں، تھوڑا رقبہ ہے اور ان کے پاس ارد گرد جو ہے مشینیں اویلیبل نہیں ہیں. لیکن جو کسان جن کے پاس وسائل ہیں اور وہ خرید کر سکتے ہیں وہ پورے پکنک کے پورے سسٹم کو فالو کریں، اور بلکہ ارد گرد کے جو کسان ہیں ان کی مدد کریں، ان کو جو مشینیں آپ لیں ان کو بھی وہ مشینیں نامنل ریٹ کے اوپر کرائے پہ مہیا کریں. بہت بہت شکریہ.